دوستوں آج کی کہانی ہے جن کا نکاح تبسم سے۔ ویلکم ٹو آور چینل کہانی میرے آواز میں۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر میرے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن آن کر دیں، جب بھی میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو آئے۔ چلیے اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ تبسم نام کی ایک لڑکی تھی، وہ بہت ہی بھولی بھالی لڑکی، اپنے گھر کی پیاری اس کے ابو اور امی جان نے بڑے ناز سے پالا تھا۔ وہ اپنے گھر کی اکیلی سنتان تھی، اس کی ہر فرمائش اس کے ابو اور امی پورا کیا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی چنچل سوبھاؤ کی لڑکی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے اسے بڑے پیار سے تراشا ہو۔ بچپن میں ہی وہاں کھیلنے کے لیے گاؤں کے پاس والے قبرستان کی طرف جایا کرتی تھی۔ وہاں ایک جن رہتا تھا، وہ جن اسے بار بار دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے اوپر جن کا دل آ گیا۔ اس جن نے تبسم کا پورا جیون دیکھ لیا تھا کہ آگے اس کی کیا استھتی رہے گی۔ جن کو تبسم بہت ہی پسند آ گئی۔ وہ جن تبسم کے اوپر انگ پر سوار ہو گیا اور ہمیشہ تبسم کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ ایک دن تبسم اپنی سہیلیوں کے ساتھ املی کے باغیچے میں گئی اور املی بین کر ساری سہیلیاں واپس آ گئی اور تبسم ادھر ہی رہ گئی۔ وہاں سے جب آئی تو ایک لڑکی نے اس سے پوچھا، تبسم تو کدھر رہ گئی تھی؟ تو اس نے کچھ نہیں بولا۔ تبسم اس لڑکی کو جس نے پوچھا تھا اسے گھور رہی تھی۔ اس کے گھورنے سے سبھی ڈر سے گئے کہ یہ تبسم کو کیا ہو گیا۔ اتنا سندر سا دکھنے والا چہرہ مانو شیطان کا چہرہ سا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد تبسم اپنے آپ بے ہوش ہو گئی۔ اس پر پانی چھڑکا گیا اور جب وہاں ہوش میں آئی تو اسے حکیم کے پاس لے کر گئے۔ حکیم نے کچھ دوا دی۔ حکیم کی دوا کا کوئی اثر تبسم پر نہیں ہوا اور تبسم پھر سے بے ہوش ہونے لگی۔ تبسم کو لے کر اس کے ابو ایک مرشد کے پاس گئے۔ انہوں نے مرشد کو سارا حال سنایا اور مرشد نے دیکھا کہ تبسم کے کومل انگ پر کوئی جن بیٹھا ہے۔ مرشد نے اللہ سے دعا کی اور ایک تعویذ دیا تبسم کے لیے۔ تبسم کو تھوڑا آرام تو ہوا پر بار بار اس کی طبیعت خراب ہوتی رہی۔ ابو اور امی نے تبسم کو قبرستان اور باغیچے کے طرف جانے سے منع کیا اور تبسم نے باغیچے کے طرف جانا چھوڑ دیا، پر وہاں جن ابھی بھی تبسم کے اوپر تھا۔ وہاں جن تبسم کی خوبصورتی پر دل و جان سے فدا تھا، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کافی سمے بیت گیا، تبسم کی عمر نکاح کی ہو گئی۔ ابو نے تبسم کے لیے کافی مشقتوں کے بعد ایک اچھا رشتہ دیکھا اور نکاح کا فیصلہ کیا۔ نکاح کے سمے تبسم سے پوچھا گیا، نکاح قبول ہے؟ تو تبسم نے نکاح قبول کیا اور اس کے شوہر سے پوچھا گیا، نکاح قبول ہے؟ تو اس کے شوہر جس سے نکاح ہو رہا تھا، جن اس کے اوپر سوار ہو کر بولا، قبول ہے۔ کسی کو کیا معلوم کہ نکاح کس کا ہوا ہے۔ تبسم اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور اس کا سواگت ہوا، اور جب وہ اپنے سہاگ رات کی رات میں اپنے بستر پر تھی تو اس کا شوہر آیا تو اس نے اسے لاتیں مار کر بھگا دیا۔ شوہر نے سوچا پہلی بار ہے اس لیے تبسم شرم رہی ہے اور مجھ سے دور رہنا چاہتی ہے۔ وہ کچھ دور جا کر صوفے پر سو گیا۔ تبسم کے اوپر جن نے ہی سوار ہو کر تبسم کے ذریعے اس کے شوہر کو لات مار کے بھگایا تھا۔ بیچارے شوہر کو کیا پتا۔ ایسا کئی بار ہوا، بیچارہ شوہر لاچار تھا، وہاں اپنی لاچاری کسی کو بھی نہیں بتا پا رہا تھا۔ ایک دن تبسم شوچ کے لیے گئی اور شوچالیہ میں کافی دیر ہو گئی تو گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے شوچالیہ کا دروازہ توڑا اور تبسم اندر بے ہوش ملی۔ اس نے شوچ بھی نہیں کیا تھا، اصل میں وہاں جن اس کے ساتھ سنبندھ بنا رہا تھا۔ ایسا کئی بار ہوا تو انہوں نے ایک تانترک کو بلایا اور تبسم کو دکھایا تو تانترک نے جن کو پہچان لیا، پر وہاں تانترک اس جن کا کچھ نہ کر سکا۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک سے ایک تانترک کو دکھایا اور مندر مسجد درگاہ کے چکر لگا کر تھک گئے تھے، پر جن نے تبسم کو نہیں چھوڑا۔ وہاں صاف کہتا تھا، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، یہ میری ہے، میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ سبھی گھر والے پریشان تھے پر کسی کی نہیں چلی۔ ایک دن اچانک جن نے اپنا کام کر ہی دیا اور تبسم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلی گئی۔ گھر والوں کے لیے تبسم ایک سپنا بن کر رہ گئی۔ دوستوں، یہاں کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔
اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔